بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے اس دنیا سے بھی دوسری دنیا میں بھی جانا ہے۔ مختصر زندگی نامہ مرحومہ عالمہ بطول فاطمہ اور وہ بہشت معصومہ جہاں پر دفن کیا گیا قطع علماء، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قوم کی ہونہار بیٹی، تعلیم نسواں کا چڑھتا سورج، عین دوپہر میں 25 صفر 1442 ہجری مطابق 13 اکتوبر 2020 میں غروب ہو گیا تھا۔ حافظ قرآن، مؤلفہ فاضلہ، خادمہ مکتب اہل بیت علیہم السلام، عالمہ و فاضلہ اور خادمہ قرآن مرحومہ مغفورہ عالمہ بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری، جنہیں مرحومہ لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپ جاتے ہیں، وہ انقلاب خمینی کبیر کی نئی نسل کی ہونہار طالبہ تھیں۔ مرحومہ مغفورہ انتہائی باہوش، محنتی، وقت شناس، ذمہ دار اور تعلیم نسواں کی علمبردار تھیں۔ بالخصوص بچوں کی دینی اور قرآنی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند اور ہمیشہ مصروف عمل رہتی تھی۔ عشق اہل بیت علیہم السلام سے سرشار تھی۔ مذہب حق اور در اہل بیت علیہم السلام کی سچی خدمت گزار، شہدائے کربلا کی یاد میں عشرہ مجالس برائے خواتین منعقد کرنے کے بعد 40 حسینی کے لیے امام رؤوف حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے اشتیاق میں بالکل صحیح و سالم 2 کم سن بچوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ عازم سفر ہوئیں اور ابھی قم سے ٹرین میں سوار ہوئیں۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آیا تو زبان پر مشہد مقدس جانے پر اصرار تھا کہ اسی اثنا میں دوبارہ شدید دورہ پڑا، جس کی بنا پر بے ہوش ہو گئیں اور پھر ہاسپٹل میں جا کر کوما میں چلی گئیں۔ آخرکار تمام رپورٹس نارمل ہونے کے باوجود اور ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے بعد 8 دن موت و زندگی کی کشمکش میں رہ کر بتاریخ 25 صفر المظفر 1442 ہجری مطابق 13 اکتوبر 2020 میں اذان صبح کے بعد چاہنے والے والدین، بہن بھائی، ہم سب کو اور 2 کم سن بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر 26 سال کی عمر میں خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئیں، جس کی بنا پر گھر سونا، قم المقدسہ کی فضا اداس اور ہر دل مغموم ہو گیا تھا۔ قم المقدس میں کرونا جیسی وبا سے متعلق احتیاطی تدابیر کے باوجود اور کسی دعوت اور انتظام کے بغیر تشییع جنازہ میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد کا شریک ہونا مرحومہ و مغفورہ کی علم و فضل اور دینی خدمات کی قدردانی کے ساتھ ساتھ علماء افاضل، طلاب و طالبات کے قلوب میں مرحومہ کے لیے ہمدردی، محبت اور اخلاص کا عین ثبوت ہے۔ علمی لیاقت، مطالعات خواتین میں جامعہ بنت الہدیٰ سے ماسٹرز کی ڈگری، علوم قرآن میں بھی مذکورہ ادارے سے ایم اے، حافظہ قرآن کریم، بعض دینی خدمات، معلمہ قرآن، مختلف 7 کتابوں کی مشترکہ تالیف، قرآنی تعلیمات پر مشتمل 2 عدد فلیش کارڈ کی ترتیب، جامعہ بنت الہدیٰ میں ضحیٰ نامی سائٹ کی مدیرہ، علمی و ثقافتی خدمات میں اپنے والد بزرگوار اور ہمارے معاون و مددگار تھی۔ مرحومہ کے لیے بارگاہ
ارحم الراحمین میں رحمت و مغفرت و بلند درجات کی دعا کرتے ہیں۔ مہم نقطہ یہ ہے کہ مرحومہ نے وصیت نامہ بھی تحریر کیا تھا، جس میں معبود الہی سے گفتگو اور تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ بیان کیے گئے جن کو پڑھتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے، زبان فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ مرحومہ 2 کمسن بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا فانی سے بقا کی طرف کوچ کر گئیں، اور ایک ایسی ماں تھی کہ شفیق ماں، گہوارے علم و ادب، ماں تپتی دھوپ میں باد نسیم کی جھونکوں کے مانند، ماں اللہ تعالیٰ کی نصیحت عظیم، عقل و شعور کی پہلی درسگاہ، خلوص کا سرچشمہ، اور ایسا باغ جو اولاد کے لیے پھولوں کی پتیوں کی طرح نرمی ہی نرمی، ماں جس کی پیشانی پر نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت ہے۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر اپنے اندر کل کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بےلوث و محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں باری تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت عظیم الشان اور خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں دنیا کو وہ واحد رشتہ ہے جو خالص محبت کی چاشنی سے مل کر بنا ہے۔ ایسی ماں، اسی ماں کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کو ارسال فرمائیں، اور اس ویڈیو میں مرحومہ کی مختلف فعالیت دیکھ سکتے ہیں۔ ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا کو جن کی ماں زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، خداوند عالم ان کو حیات طولانی عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ جن کی ماں گزر چکی ہے ان کی مغفرت فرما۔ ماں کے لیے رضا سرسی کے بہت اچھے اشعار جس میں بیان کیا گیا ایک درد ہے ماں کا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں۔ جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کی ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔